بڑے بڑوں کے دور کا واقعہ ہے جنہوں نے منصب علی کو چھین کر بیٹھ تو گئے. اب دیکھیں حضرت گرامی، میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہ مثال اگرچہ کہ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن سن لیجیے اس مثال کو. مثال کے طور پر کوئی من چلا کیسے ہی اٹھ کر باہر سے آ جائے اور کہے کہ قبلہ سائیں حضور ہمیں اجازت دیجیے، کل جو 5ویں مجلس ہوگی نا تو اس منبر پہ میں بیٹھ کے پڑھ دوں گا. کوئی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں، کسی بھی مطلب آ جائے آنے کے بعد ہے آپ پڑھنے کے لیے اجازت دے منصب پہ میں بیٹھ جاؤں گا. بیٹھ تو جائے گا، مائک بھی آگے لگ جائے گا، تو پڑھے گا کیا؟ یہی تو سمجھا رہا ہوں. علی سے خلافت تو چھین لی، علی سے اپنے زوم میں امامت تو چھین لی، منصب پہ بیٹھ بھی گئے. اب یہودی بھی آ رہے ہیں اپنے سوالات دے کر، عیسائی بھی آ رہے ہیں سوالات دے کر. ایک کام کرو، علی کو بلاؤ، علی سے پوچھو. تو بھائی تم ادھر جاؤ نا، تم ادھر جاؤ. اسی لیے علی نے اور بقیہ نے خطبوں میں فرق دیکھیے گا. بقیہ افراد کا خطبہ اور تھا، علی کا پہلے دن خطبہ اور تھا. بقیہ افراد میں سے ایک شخص نے جب منبر پہ گیا تو مسجد نبی پہ جانے کے بعد کہنے لگا، اے لوگوں میرے ساتھ ایک شیطان ہوا کرتا ہے جو مجھے کبھی کبھی تاریخ میں دیکھ لیجیے گا، جو مجھے کبھی کبھی بہکا دیا کرتا ہے. اگر سیدھا چلوں تو ساتھ ساتھ چلتے رہنا، اور اگر بھٹک جاؤں تو اصلاح کر دینا. اگر تمہاری اصلاح ہم ہی کر دیں تو ہم منصب پہ نہ بیٹھ جائیں. بھائی تم کیوں بیٹھے ہو؟ ادھر جاؤ. اور کمال دیکھیے گا علی ابن ابی طالب کا جو پہلا خطبہ تھا وہی پیش کروں گا. ایک کا میں نے پیش کر دیا مختصراً، اور دوسرے کا مولا کائنات کا جس کو ہم امام مانتے ہیں اس کا خطبہ سنیے گا. کمال یہ تھا مسجد نبی میں 3 زینے والا منبر تھا، اور 4تھا زینہ وہ تھا کہ جس پر نبی بیٹھا کرتے تھے. اللہ آپ سب کو مسجد نبی کی اجازت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، تو اب سب لوگ آئے. آنے کے بعد حالات اتنے کشیدہ ہو گئے، سب نے کہا یا علی آپ آ جائیے، آپ آ جائیے، مدینہ کے حالات کو سنبھالیے. امام نے کہا آپ آئے ہو، 25 سال بعد آئے ہو. کہا ہم حجت قائم کریں گے اللہ پر کہ ہم تو علی کے پاس گئے تھے، علی نے بیعت نہیں لی ہم سے. کہا اگر یہی بات ہے تو مسجد میں آ جانا، کل مسجد نبی میں آ جانا. پورا مدینہ مسجد نبی میں جمع ہوا ہے، کھچا کھچ. تاریخ تبری نے لکھا 3 زینے اور 4تھا زینہ بیٹھنے والا. ٹھیک ہے، تو اب ایک صاحب بیٹھا کرتے تھے رسول کی جگہ کو چھوڑ کے نیچے کی طرف، اور دوسرے بیٹھا کرتے تھے اس کے نیچے، اور تیسرے بیٹھا کرتے تھے آخری زینے پر. توجہ رکھیے گا جانب، تیسرے بیٹھا کرتے تھے آخری زینے پر. غمان غالب یہ تھا، سوچ یہ تھی عوام کی، سمجھ یہ تھی عوام کی کہ علی آئیں گے پہلا خطبہ دینے کے لیے، یا تو آخری زینے پر بیٹھیں گے، یا زمین پر بیٹھ جائیں گے، یا کھڑے ہو کے خطبہ دے دیں گے. سمجھ ان کی اتنی تھی. مولا کائنات نے تینوں زینوں کو چھوڑا، جس جگہ پہ رسول بیٹھا کرتے تھے اس جگہ پر تشریف فرما ہوئے، اور کہنے لگے، فرمانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی قد رجع الحق علی مکانہ. حمد ہے اس پروردگار کی، آج حق اپنے مقام پہ واپس لوٹ آیا. آج حق اپنے مقام پہ واپس لوٹ آیا. ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا علی اتنی بڑی جسارت، نبی کی جگہ پہ بیٹھ گیا، نبی کی جگہ پہ بیٹھ گئے. بھئی ایک زینہ ذرا نیچے چھوڑ کے بیٹھ جاتے، نبی کی جگہ پہ کون بیٹھتا ہے؟ امام نے کہا، توجہ کیجیے گا، امام نے کہا ما ھذی العباد، اس لکڑی کے ٹکڑے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قدم تو وہ ہے جو جوش مصطفیٰ پر چڑھ کر بتوں کو توڑ چکے ہیں.